اوکھلا پوسٹ میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. آج ہم ریزیڈینشیل کوچنگ سینٹر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد طارق صاحب سے بات کریں گے. یہ سینٹر 2011 میں قائم ہوا اور تب سے اب تک تقریباً 270 بچے UPSC میں سلیکٹ ہو چکے ہیں. اس سال شروتی شرما جن کا نام آپ سن رہے ہیں انہوں نے اسی سینٹر سے تعلیم حاصل کی ہے اور انہوں نے UPSC کو ٹاپ کیا ہے. آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں محمد طارق صاحب سے اور ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں فون کرتے ہیں, آپ انکوائری کرتے ہیں, تو آئیے روبرو کراتے ہیں محمد طارق صاحب سے اور آپ کے سوالوں کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں طارق صاحب کے ساتھ. طارق صاحب, آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم میں سواگت ہے. آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے اور جس طرح سے اس سال ٹاپر اسٹوڈنٹ دینے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں, اس کے پیچھے سینٹر کی کتنی کاوشیں کام کرتی رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, کسی بھی ادارے کو قائم ہونے میں ایک وقت لگتا ہے. 2010 میں یہ ادارہ جناب نجیب جنگ صاحب کی محنت اور کاوشوں سے رنگ لایا اور اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم لوگوں نے مل کر ایک ویژن کے ساتھ اس کو شروع کیا, اور جس میں انیس الرحمان صاحب, کے سلیم علی صاحب اور ڈاکٹر فیاض الدین فاروقی صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فیکلٹی پروفیشنل ٹیچرز ہیں, ذوالفقار صاحب مرحوم, سکندر صاحب, ایاز صاحب, کمود رنجن صاحب, فاروقی صاحب, اشوک دوبے صاحب اور دیگر حضرات, کچھ اس میں جامعہ کے اساتذہ جیسے مرحوم رضوان قیصر صاحب, روم کی باسو صاحبہ, یہ سب لگاتار ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں موجود رہے اور انہوں نے ہر لیول پر, پریلمز کے لیول پر, مینز کے لیول پر ان کی رہنمائی کی. اور جب ہم لوگ موک انٹرویو کراتے ہیں تو بہت اچھے بیوروکریٹس, ریٹائرڈ سول سرونٹس جیسے فاروقی صاحب کی رہنمائی میں راشٹری بھٹاچاریہ صاحب, لو ورما صاحب, سنجے شریواستو صاحب, شنکر اگروال صاحب, مہیش سچدیوا صاحب, یہ سب لوگوں نے ہمیشہ بہت دل کی گہرائیوں سے اپنے تجربے اور اپنے نالج کو ان اسٹوڈنٹس تک پہنچایا جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے UPSC کا سلیبس, اس کا ٹرینڈ. اس سینٹر میں ایک اہم بات یہ ہو گئی کہ ہمارا ایک اچھا ماحول بن گیا, جو تعلیمی ماحول جسے کہہ سکتے ہیں, ایکو سسٹم کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کو قائم کرنے میں کافی وقت لگا. عام انسانوں کو یہ نظر تب آتا ہے جب کوئی بڑی خبر آ جاتی ہے کہ جنید صاحب کا جب آل انڈیا 3rd رینک آیا تھا اور شروتی کا جب ابھی آل انڈیا 1st رینک آیا. بہت خوشی کی بات ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اور جو اسٹوڈنٹس کامیاب ہو رہے ہیں اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ ہے, ہمیں ان کی طرف زیادہ دھیان دینا. جی, یہ سینٹر قائم ہوا تھا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کہ جو مائنرٹیز کا پارٹیسپیشن سول سروسز میں بہت کم ہے, اس کو بڑھانے کے لیے قائم ہوا تھا. تو کیا آپ کا فوکس مائنرٹیز پر ہوتا ہے یا آپ کے سینٹر میں تمام بچے جو بھی کوالیفائی کرتے ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, UGC کا اسکیم ہے کہ یہ 5 یونیورسٹیز میں ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی 2009 میں قائم ہوا, 4 2009 میں اور جامعہ ملیہ میں 2010 میں, جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, مانو حیدرآباد میں, جامعہ ہمدرد میں اور ڈاکٹر BR امبیڈکر لکھنؤ میں. اس کا مقصد صرف مائنورٹیز نہیں ہے, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائبس اینڈ ویمن سبھی قوم کی, جیسے شروتی شرما وہ ویمن کیٹیگری میں. مائنورٹیز میں بھی 6 ریلیجس کمیونٹیز ہیں, مسلم, سکھ, کرسچنز, بدھسٹ, جین, پارسی. تو ہمارے اس ادارے میں پارسی کو چھوڑ کر سبھی قوم ہے.
اور لگ بھگ 22 سے 23 اسٹیٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں, 5 سے 6 یونین ٹیریٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک پورا انڈیا ہے, منی انڈیا ہے, جو ایک ہال میں آپ کو, جو ہمارا سیمینار ہال ہے, جب ہماری جنرل اسٹڈیز کی کلاس ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو ایک پورا منی انڈیا ملتا ہے. تو یہ جو ایک انڈیا کا تصور ہے, آئیڈیا آف انڈیا ہے, RCA اور جامعہ اس کی بہترین نمائندگی کرتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے درشک بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ادارے میں داخلے کا کیا پروسیجر ہے. دیکھیے, ہم لوگ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں جو ابھی ہے, اور آخری اس کا جو ڈیٹ ہے 16 جون ہے. یہ نارملی مئی جون میں آ جاتا ہے, بٹ پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑا سا شیڈول ڈیلے ہوا ہے 2 سال. تو ابھی یہ فارم ہے 16 جون آخری ڈیٹ ہے. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے اور جو ایسپیرنٹس ہیں یا ان کے والدین ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جامعہ RCA کا فارم بھریں. 10 سینٹرز ہے, ہمارا ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد ایک انٹرنس ٹیسٹ ہوگا جو 2 جولائی کو ہے. اس میں ہم لگ بھگ 300 اسٹوڈنٹس کو انٹرویو کے لیے کال کریں گے, جس میں سے 100 کو سلیکٹ کریں گے. تو ایک لمبا پروسیس تو ہے جو UPSC کی ہی نقل ہے, تاکہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں لائیں تو ایک سیریسنس ہو, ایک موٹیویشن ہو, پہلے سے انہوں نے کچھ ہوم ورک کیا ہو. اور ہم نے اپنا ٹیسٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک دم ینگ ہو وہ بھی آ جائے, ایک اسٹوڈنٹ جس نے 1-2 سال پڑھا ہو اس کو بھی زیادہ ایڈوانٹیج اس ینگ اسٹوڈنٹ سے نہ ملے. تو کوشچن کو بناتے وقت ان سب چیزوں کو کافی دھیان رکھا گیا. برین اسٹارمنگ سیشن ہوا, اور یہ ہمارا ایک بہت اہم رول ہے کہ ہم نے انٹرنس ٹیسٹ کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے, اس کو فری فرام اینی کائنڈ آف انفلوئنسز رکھا ہے, تاکہ کسی کی سفارش سے کوئی اسٹوڈنٹ یہاں نہ آئے. اور چونکہ ہندوستان میں سفارش کلچر بہت کامن ہے, اس کو ریسسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ لکیلی ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے. اور اب اگر ایک اسٹوڈنٹ یہاں اپنی میرٹ سے آ گیا, اب اس کا سفر کافی آسان ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک بہت اچھا ماحول ہے, جو اس کے ساتھ روم میٹ ہے. ہو سکتا ہے اس نے پچھلی دفعہ انٹرویو دیا ہو سکتا ہے وہ خود IPS ہو اور ابھی IAS کے لیے دوبارہ لکھ رہی ہو. ایسے بہت مل جائیں گے یہاں پہ, 50-60 تو ہمیشہ رہتے ہیں. تو ایک ہم نے فاروقی صاحب کہا کرتے تھے, جو ہمارے پرانے ڈائریکٹر تھے, کہ ہمارا دودھ ہر سال گاڑھا ہوتا جا رہا ہے, اور جتنا گاڑھا ہوگا اتنا زیادہ کریم مکھن نکلتا رہے گا. میں اپنے زبان میں اس کو کرٹیکل ماس کہتا ہوں, کہ اگر اس ادارے میں سے 200 سے 250 اسٹوڈنٹس ہم نے لیے, اور دھیرے دھیرے کرٹیکل ماس بنتے بنتے یہ 250 کے 250 اسٹوڈنٹ سب کے سب پوٹینشیل ہو گئے, تو آپ یقین مانیے کہ اس سینٹر سے 100 اسٹوڈنٹ ہر سال انشاءاللہ سول سروس میں کامیاب ہوں گے, اور آپ کو ٹاپ 10, ٹاپ 20, ٹاپ 50 میں بھی ملیں گے. یہ ایسا نہیں کہ اتفاق ہے کہ شروتی شرما کا ہو گیا یا جنید کا ہو گیا. جب کوئی ادارہ ایک کام کرتا ہے, اس کے پاس ایک ذہن ہے, اس کے پاس ایک مشن ہے, تو آپ اگر اس کو تھوڑی سی اور فیسلٹی دے دیں, تھوڑی سی اور آٹونومی دے دیں, تھوڑی سی اور حوصلہ افزائی کر دیں, کیونکہ اس نے اپنا ایک ایکسپرٹائز بنا لیا ہے, اس نے ایک راز پتہ کر لیا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈی کوڈ کر سکتا ہے کسی ایگزام کو, وہ ہم نے کیا ہوا ہے. وہ تمام ادارے نہیں کر پاتے. جیسے کمرشل ادارے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے, ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہی نہیں. زیادہ تر سرکاری ادارے, کیونکہ میں بہت قریب سے جانتا ہوں, اور یونیورسٹیز کو بھی, وہاں پہ ایک رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ صاحب ایک سرکار نے پیسے دے دیے, وائس چانسلر صاحبہ نے ایک صاحب کو ڈائریکٹر بنا دیا, اب وہ صاحب بس ہفتے میں 2 دن آئے. سپرفیشل تھنکنگ, سپرفیشل ایکشن would never bring any result. We alhamdulillah have worked very diligently تاکہ اس ایگزام کی جو میں کہوں کہ روح تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی اب سرپرائز نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ٹاپ پر آ گیا ہے, بلکہ ہمیں سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ فیل کیسے کرے. اس میں کچھ فیس بھی آپ چارج کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے؟ دیکھیے, ابھی تک تو یہ فری تھا پچھلے سال تک, لیکن
اس سال انفارچونیٹلی ان مائی لینگویج انفارچونیٹلی 12,000 روپے پر اینم مینٹیننس کے روپ میں دینا ہو. جی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ایگزام ہوتے ہیں یو پی ایس سی میں، پریلیمنری، مین اور پھر انٹرویو. تو یہ تینوں کی الگ الگ تیاری کس طرح کراتے ہیں؟ دیکھیے تینوں کا ایک کمپریہنسو پارٹ ہے. پہلے تو یو پی ایس سی جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہے جو آئی ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس، آئی آر ٹی ایس جیسے ایگزام کے لیے قابل ہو. تو وہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھتی ہے، جیسے لیڈرشپ کوالٹی، کمیونیکیشن، کمپیشن، انٹیگریٹی، ایبلٹی ٹو کمپریہینڈ، ویژن، 360 ڈگری دیکھنے کی صلاحیت. ایسے اور کئی خوبیاں ہیں. پریلمس مین انٹرویو ایک ذریعہ ہے، ایک اسٹیج ہے. پریلمس خاص کر ایک اسکریننگ ہے، بھیڑ کو ہٹانے کا ہے. اصل ایگزام مین اور انٹرویو ہے. مین کا ویٹیج 85% ہے لگ بھگ، اور انٹرویو کا لگ بھگ 15% ہے. جب ہم تیاری کراتے ہیں تو تمام چیزوں کا ساتھ ساتھ کراتے ہیں، لیکن کچھ وقفہ ایسا ہوتا ہے پریلمس کا زیادہ فوکس ہوگا، کچھ مین کا زیادہ ہوگا، کچھ صرف انٹرویو کا ہوگا. لیکن سال میں لگ بھگ 8 مہینہ تینوں ایک ساتھ چلتا ہے. جیسے ابھی آئیڈیا آف انڈیا پہ بہت بات ہو رہی ہے، تو آپ کا انسٹیٹیوٹ آئیڈیا آف انڈیا کو ڈیولپ کرنے میں کتنا کامیاب ہے؟ دیکھیے ہماری شروع سے ایک کانشیس کوشش ہے کہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے اسٹوڈنٹس آئیں. بلکہ میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کے کیپٹل میں ہمارا انٹرنس ٹیسٹ ہو، تاکہ وہاں کے جو ریموٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب جیسے مان لیجیے یو پی بہت بڑا اسٹیٹ ہے، تو اس کے 2 سینٹر تو ہونے ہی چاہیے، لکھنؤ اور الہ آباد. نارتھ ایسٹ کے اسٹیٹس ہیں تو گوہاٹی میرے خیال سے اکیلا کافی نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے منی پور، میزورم، تریپورہ، اسی طرح مہاراشٹر بہت بڑا اسٹیٹ ہے، کرناٹکا، ایم پی بہت بڑا اسٹیٹ ہے. تو جو انٹیریئرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں جو غریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مینس نہیں ہوتا کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے بڑے شہر میں جائیں اور 3,000 4,000 خرچہ ہو. تو اگر ان کے کیپٹل کے آس پاس ایک سینٹر مل جائے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹیلنٹ جو ہے وہ پورے انڈیا میں ہے، اس کو ٹیپ کر کے نرچر کرنا ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے اداروں کی ذمہ داری ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار پیسہ نہیں دیتی، پیسہ دیتی ہے. مجھے معلوم ہے، میں نے یہ سارے بجٹ خود سے بنائے ہوئے ہیں. یو جی سی گیا ہوں، منسٹری گیا ہوں. جتنے پیسے ہمیں ملتے ہیں مجھے لگتا ہے پلس مائنس 20% کا فرق ہوتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں اس کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنا مشن ہے، کتنا ویژن ہے، اور کتنا وہ انوالو ہوتے ہیں ان کاموں میں. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ زیادہ تر جگہ رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے کئی ادارے بن سکتے ہیں جو کہ اوریجنل مقصد بھی تھا، اور ہر جگہ ایک منی انڈیا کا تصور ڈیولپ ہوگا. کیونکہ انڈیا کا آئیڈیا ایسا نہیں ہے کہ صرف دلی ایک انڈیا ہے. ہندوستان کے ہر کونے میں ایسے انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے جہاں تمام مذہب کے، جاتی کے، لنگ کے لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں. کیونکہ سول سروس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا سلیبس بڑا ڈائنامک ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ہر ٹاپک پر بولنے، سوچنے، لکھنے، ڈیبیٹ کرنے، بحث کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ اسٹوڈنٹ باہر آئیں گے، مارکیٹ میں آئیں گے، سروس میں آئیں گے، تو وہ بھولیں گے نہیں کہ انہوں نے کس ٹاپک پہ ڈسکس کیا تھا اور دوسرے کا نظریہ کیا تھا، میرا کیا نظریہ تھا. تو یہ جو اتنا ہنگامہ ہوتا ہے فوڈ پر، ڈریس پر، مسجد اور مندر پر، یہ سب دھیرے دھیرے بیکار لگنے لگے گا. اور یہ جو بیوروکریٹس جب جائیں گے، لیڈرز بنیں گے، ایس پی ڈی ایم بنیں گے، تو ان کے اندر جو باقی لوگ ہوں گے وہ بھی سینسیٹیو ہوں گے. ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کمیونلزم ایسا نہیں ہے کہ ایک کمیونل گروپ ہوتا ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھ میں ہو سکتا ہے، آپ میں ہو سکتا ہے، وہ کسی آئی پی ایس میں اور آئی ایف ایس میں ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے اور ہے. لیکن اس طرح کے ادارے سے اگر کوئی پڑھ کر جائے گا، ایک بات پکا ہے کہ وہ کمیونل نہیں ہو سکتا. دوسرا، وہ سینسیٹیو ہوگا ٹورڈز پور،
towards women, towards marginalized section of the society. اور جو اس کے اختیار میں جب فائل آئے گی تو اس کے ذہن میں وہ ایک ویژن ہوگا اور ایک ویو ہوگا جو مہاتما گاندھی نے تالسما میں بتایا، اور ہر اسکول کی کتابوں میں لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے مہاتما گاندھی کا تالسما. وہ شاید بہت سارے بیوروکریٹ سروس کے دوران بھول جاتے ہیں، لیکن اس ادارے سے جو بھی گئے ہیں، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ابھی جام تارا میں ڈی سی ہے اور بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور اس کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے، فیض احمد. اس نے جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے تمام ایسے بلڈنگس میں جو خالی پڑے تھے اس کو لائبریری میں کنورٹ کر دیا. اب جام تارا ایک زمانے میں بہت کرائم کے نام پر جو انٹرنیٹ کرائم ہے مشہور تھا، اب وہ ایک پازیٹیو طرف جا رہا ہے. ہماری اسٹوڈنٹ الور کی ایک ایس پی ہے تیجسونی گوتم، جے پور کا ایک ایس پی ہمارا کوندر سنگھ ساگر ہے، سہیل میر قاسم پنجاب میں ہے، انجلی یادو جھارکھنڈ میں ہے، زینب سعید بنگال میں IRS میں ہے، ایک ہمارا اسٹوڈنٹ آفاق گری جموں میں ہے، وہ انٹارکٹیکا گیا، بھارت سرکار نے اس کو اپنے خرچے پر انٹارکٹیکا مشن پہ بھیجا، اور وہ GST کا اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ وہ اب نئے ٹرینیز کو ٹرین کرتا ہے GST کے لیے، یہیں کا اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ خوبی ہے کہ جو لوگ سروس میں پلیس ہو گئے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان سے جب میں بات کرتا ہوں یا وہ اپنا کچھ ان کی خبریں دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک جنریشن آلریڈی اچھی سروس کر رہا ہے. اب ایک دوسرا ابھی ہم تیار کر رہے ہیں. ہم ایک اور چیز چاہتے ہیں کہ جامعہ میں اس وقت 20-22 ہزار اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور پچھلے 6-7 سال سے میں جانتا ہوں کہ جامعہ میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرنگ میں، سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں ایڈمیشن لیا اس نیت سے کہ وہ IAS کی تیاری RCA میں کریں. اب میں پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک پیرلل فاؤنڈیشن کورس چلایا جائے، جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں آپ کے آنے سے پہلے ایک لڑکی بیٹھی تھی، سیکنڈ ایئر کی تھی، وہ جامعہ ہی کے کسی کورس میں پڑھ رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ بھٹک جائیں گے، ہو سکتا ہے ابھی موٹیویٹیڈ ہے، کل کو ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ لوور مڈل کلاس کے ہوتے ہیں جن کو پہلی فکر ہوتی ہے نوکری، لیکن اگر ان کو ایک فیسلٹی ہو جائے، ایک ماحول مل جائے تو، اور ایک بڑا سپنا ہم اور ایک چیز دکھا دیں کہ صاحب IAS اور IPS سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیا کنٹریبیوٹ آپ نیشن بلڈنگ میں کر سکتے ہو. تو ایسے 1000 سے زیادہ بچے اس وقت جامعہ میں موجود ہیں جو IAS IPS میں خواہش مند ہیں، اور ان کو کوچ کرانے کے لیے، ٹرین کرانے کے لیے میں نے پورا ایک پلان بنایا ہوا. 25 سے 30 لاکھ کا خرچہ، اس سے زیادہ ہے نہیں، لیکن I am not getting support. And I tried my level best from all efforts in Jamia and not getting support. I talked to JTA, I talked to other people, لیکن ہمارے قوم میں کیا ہوتا ہے سر کہ ہم لوگ سال میں ایک بار جاگتے ہیں، جیسے رمضان میں ہم جاگتے ہیں نا نماز کے لیے، ویسے ہی ہمارے یہاں جب رزلٹ آ جاتا ہے تو پوری قوم جاگتی ہے واٹس ایپ پہ، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. باقی 364 دن وہ غائب رہتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس جو آئیڈیاز اور ایکسپیرینس ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کم لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ میں 12 سال سے اس وقت جامعہ میں یہی کام کر رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو بچے UPSC ایگزام کو پاس کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جن بچوں کے آنکھوں میں ایک سپنا ہے کہ وہ بھی IAS بنے، وہ بھی IPS بنے، RS بنے اور اپنے ملک کی سیوا کریں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا سپنا کیسے پورا کریں؟ دیکھیے، سپنا ایک رات میں دیکھا جاتا ہے، ایک دن میں دیکھا جاتا ہے. تو جیسے APJ صاحب نے کہا تھا، سپنا وہ نہیں ہے جو آپ رات میں سوتے وقت دیکھتے ہیں، سپنا وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا ہے. تو پہلی چیز جو اس ایگزام کے لیے چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کتنا موٹیویٹڈ ہیں. سیلف موٹیویشن سے اچھی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. وہ اگر آپ کے اندر ہے تب اس ایگزام میں آئیے، ورنہ مت آئیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے 2 سے 4 سال کا. یہ ایگزام منیمم 2 سے 4 سال کا ہے، اس سے نیچے کا نہیں ہے. اب اس 2 سے 4 سال میں آپ کے پاس جو UPSC
کی ضرورت ہے پریلمس میں انٹرویو کی, آپشنل جی ایس ایسے, وہ آپ کو صحیح چیز پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیسے یاد رکھنا ہے, کیسے آنسر رائٹنگ کرنا ہے, انٹرویو کیسے کرنا ہے. اچھی جگہ پہنچنا, اچھے اداروں میں پہنچنا, اچھے ٹیچروں سے ملنا, یہ بھی ایک اہم بات ہے جو انفارچونیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کے پاس جذبہ ہے لیکن ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, جن کے پاس فیسلٹی ہے ان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے, جن کے پاس دونوں ہے وہ کامیاب ہے. امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. آج بس یہیں تک, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ہم اس طرح کی اور بھی بہت ہی یوزفل معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.